حدیث نمبر 53 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہوتا ہے 1000 عبادت کرنے والوں سے. فقیہ واحد، ایک سمجھدار عالم. فقیہ کہتے ہیں سمجھدار کو. ایک ہوتا ہے عالم، پھر اس کے بعد ہوتا ہے فقیہ. تو عالم تو وہ ہے جس کو معلومات ہو، جاننے والا ہو، اور فقیہ کہتے ہیں جس کو سمجھ ہو، قرآن مجید کی تمام آیات کی سمجھ ہو، احادیث کی سمجھ ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ کس وقت میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ کس وقت میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، کس سے اللہ راضی ہوگا. یہ ہے سمجھ کی بات. تو ایسا عالم جو سمجھدار ہو، فقیہ ہو، اشد علی الشیطان، وہ شیطان کے اوپر زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ بھاری ہوتا ہے. من 1000 عابد، 1000 عبادت کرنے والوں سے. یعنی اگر 1000 عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، پوری مسجد جو ہے وہ ان سے بھری ہوئی ہے عبادت کرنے والوں سے، شیطان کو ان سے کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی. سمجھتا ہے ان سب کو میں آرام سے بہکا دوں گا اور ان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے ماروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جو فقیہ ہے اس سے شیطان بہت گھبراتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس فقیہ کو مارنا میرے لیے یا اس کو گمراہ کرنا میرے لیے مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی ہدایت گمراہی تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کے اور عام عبادت گزار کے اور عام نیک شخص کے گمراہ ہونے یا غلط راستے پر چلے جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو عالم ہو، فقیہ ہو، اس کے بھٹکنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ کا مطلب ہے مسائل معلوم کرنا. لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی فقیہ ہے، یعنی اس نے فقہ پہ بہت ساری کتابیں لکھی، یا یہ کہ اس نے مسائل جمع کیے ہیں. حالانکہ فقہ کا مطلب مسائل جمع کرنا ہے ہی نہیں. وہ تو کمپیوٹر میں بھی بہت جمع ہے، مگر کمپیوٹر کو فقیہ تھوڑی کہیں گے. تو فقہ مسائل کے جاننے کا یا مسائل کے پڑھنے کا یا مسائل کے یاد کرنے کا نام نہیں ہے. فقہ نام ہے سمجھ کا، اور یہ فقہا کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے کہ کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتی. چنانچہ آپ فقہ کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں لیکن اس سے وہ سمجھ حاصل نہیں ہوگی جو فقہا کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد، اگر فقیہ ہو اور ایک ہو، صرف ایک، اشد علی الشیطان، وہ شیطان پر زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ بھاری ہوتا ہے. من 1000 عابد، 1000 عبادت کرنے والوں سے. پوری بستی میں 1000 عبادت کرنے والے ہیں، پوری بستی ان کی عبادت سے گونج رہی ہے، لیکن شیطان کو ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اس کو خطرہ ہوتا ہے فقیہ سے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہو،
اس لیے کہ نیک آدمی کو نیکی سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، نیک آدمی کو برائی سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے اور نیکی سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فقیہ آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور تفقہ سے نوازا ہو، اس کو نہ برائی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے نہ نیکی سے۔ عمل میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے کہ فقیہ جو ہے وہ جناب گناہگار ہو، کچھ گناہ اس سے صادر ہوتا ہو، لیکن جب وہ مسئلہ کسی کو بتائے گا یا سمجھائے گا تو وہ ایسا بتائے گا کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت بالکل محفوظ رہے، جبکہ جو عام عبادت کرنے والا ہے وہ مسئلہ الٹپ بتائے گا اور اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور قرآن حکیم کی آیات اور حدیث کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فقہاء کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے۔ رواہ الترمذی، روایت کیا اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں۔